اسلام کے اندر اللہ کے نبی کے سامنے ہے، ایسے ایسے امتحان، ایسے ایسے سوال، ایسے ایسے جواب کیے جاتے جو آدمی چونک جاتا۔ ایک طرف تو پورا سعودی عرب ہے، جتنے بھی آج یہ کہتے ہیں نا کہ 57 مسلم دیش کنٹری، سب کافروں کی تھی، سب۔ اللہ کے نبی کا جنم جو ہے غریبی میں ہوا، وہ یتیم تھے، جب پیٹ میں 2 مہینے کے تھے، جب باپ کا انتقال ہو گیا، جب 4 یا 5 6 سال کے تھے، جب ماں کا انتقال ہو گیا، بعد میں دادا کا انتقال ہو گیا، کوئی نہ بچا، یتیم تھے، لاوارث تھے۔ ایک چاچا تھے امیر حمزہ، ان کو بھی شہید کر دیا۔ ایک چاچا بچے ابو طالب، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ میں شامل تھے۔ ایسے سوال، یمن کا بادشاہ آیا اور کہنے لگا، بلایا مکہ والوں نے سعودی عرب میں، بلانے کے بعد میں کہا یہ ہمارا بھتیجا، ہم اس کے چاچا ہے، ہماری ذاتی جو ہے وہ قریش خاندان کی ہے، یعنی ہم لوگ کسائی ہیں، یہ بھی کسائی ہے، ہم بھی مکہ کے رہنے والے اور یہ بھی مکہ کا رہنے والا ہے، ہم امیر ہیں، ہم سردار ہیں، یہاں کے چودھری ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے، یہ ہمارا مقابلہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، یہ ایسے اعلان کرتا ہے۔ ہمارے جو بت 360 بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ جو مورتی رکھی ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اوپر والے کو مانو، جو رات میں رات کرتا ہے اور پھر دن کرتا ہے اور پھر سورج نکالتا ہے، پھر چاند نکالتا ہے، پھر ستارے نکالتا ہے، پھر ہوا چلاتا ہے، کہ مالک وہ ہے، یہ مالک نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ایک مالک کو مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، جو آپ کو موت بھیج رہا ہے، جو آپ کو زندگی عطا کر رہا ہے، جس کے حکم سے تمہیں ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتے۔ یمن کا بادشاہ پہنچا، سوال کیا کہ آج چاند کی 14 تاریخ ہے، چاند کا 2 ٹکڑا کر کے دکھا۔ جتنے بھی مکہ کے چودھری تھے، سعودی عرب کے، سب خوش ہو گئے، بہت اچھا سوال کیا، چاند کا 2 ٹکڑا اس سے ہوگا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ، اب میں کیا کروں، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہونے دو اور چاند کو نکلنے دو، چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا کام تیرا ہے اور چاند کا 2 ٹکڑا کام کرنا میرا ہے۔ میری قدرت کو مجھے اچھی طرح سے پتا، کیسے منواؤں گا؟ آپ تو اعلان کرتے رہو، آپ تو ان کو بولتے رہو، آپ تو ان کو میسج دیتے رہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنے بڑے ظلم ہوتے تھے ان لوگوں کے اوپر۔ جیسی رات ہوئی، اللہ کے نبی نے جیسے اشارہ کیا چاند کی طرف انگلی کا، تو آدھا ٹکڑا پہاڑی کے پلے طرف جا کے گرا، آدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جا کے گرا۔ یمن کا بادشاہ پیروں میں پڑ گیا، یمن کے بادشاہ کو یہاں سے پکڑ کے ایسے اٹھایا۔ اللہ کے نبی پاک پیغمبر نے، تیرے ایک سوال کا جواب تو میں نے دے دیا ہے، اور دوسرا سوال کا جواب یہ ہے، تجھے دوسرا سوال کون سا کرنا تھا؟ تیرے ایک لڑکی ہے جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، تو اس لیے میرے پاس میں آیا کہ واقعی اگر وہ نبی ہے، واقعی اگر اس کے پاس کوئی معجزہ ہے، واقعی اگر وہ رسول ہے اور کوئی اس کے پاس چمتکار ہے، تو ہو سکتا ہے میری لڑکی ٹھیک ہو جائے۔ تو ان کے فیصلے نہیں کرنے آیا، تو اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آیا۔ تو جاؤ، ہم نے اللہ سے دعا کر دی ہے، میرا ایک مالک ہے، جاؤ تیری لڑکی ٹھیک ہو چکی ہے۔ یمن کے بادشاہ نے جا کر کے دیکھا، جو لڑکی کافر تھی، قرآن کا ایک لفظ، ایک ورڈ نہیں جانتی تھی، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، کانوں سے سن نہیں سکتی تھی، زبان سے بول نہیں سکتی تھی، وہ بیٹھی ہوئی قرآن کریم پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ پھر لوگوں نے یہ کہا یہ تو جادوگر ہے، اس کا زمین پہ بھی جادو چلتا ہے، آسمان پہ بھی جادو چلتا ہے۔ جھوٹا کہا کہ یہ تو جھوٹا ہے، قذاب کہا، آوارہ کہا، دیوانہ کہا، مجنوں کہا، روز گالیاں دیا کرتے، روز پتھر مارا کرتے۔ کیوں؟ لڑائی ایک بات کی ہے، کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ یوں کیوں کہتا ہے کہ یہ 360 جو بت ہے، یہ حاجت روا نہیں، یہ اللہ نہیں ہے، میرا اللہ ایک ہے، جو آسمان کی طرف انگلی کرتے، اللہ ایک ہے، جس نے ابھی صبح کی، پھر دوپہر کرے گا، پھر شام کرے گا۔ لڑائی اس بات کی تھی۔